سب سے زیادہ قابل احترام، قابل عزت، قابل عظمت اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ جس جگہ پر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اس جگہ پر اللہ کی رحمتیں انوارات کی صورت کے اندر نازل ہوتی ہیں، اور قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اہل علاقہ پر اگر کہیں عذاب آنے والا ہو، کوئی آفت آنے والی ہو، کوئی مصیبت آنے والی ہو، تو اللہ نے اس کلام کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ جہاں پر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جوان اس کلام الہی کی تلاوت کرتے ہیں، وہاں سے عذاب ہٹ جاتا ہے، عذاب ٹل جاتا ہے۔ اسی لیے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ کی پاک کلام سے ہی کیا جاتا ہے، اور ہمارے علاقے کے نامور ثناخوان مصطفیٰ محترم جناب حافظ اویس صاحب، جن کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز سے نوازا ہے، وہ تلاوت کے اندر بھی مہارت رکھتے ہیں اور ثناخوانی کے اندر بھی ایک ان کا اپنا نام ہے، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ تو میں دعوت دینے جا رہا ہوں کہ آج کی اس بابرکت محفل کا باقاعدہ آغاز انہی سے کیا جائے۔ میں ملتمس ہوں قاری قرآن فخر القراء محترم جناب حافظ قاری محمد اویس صاحب کو تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں ہیں جتنے لوگ احترام کے لائق، اور دنیا میں ہیں جتنے لوگ احترام کے لائق، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سامعین محترم، بڑے ہی خوبصورت اور دل نشیں انداز میں آپ کے سامنے اللہ کے پاک کلام کی تلاوت فرما رہے تھے محترم جناب حافظ اویس صاحب۔ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں آگے آ جائیں، یہاں سے قریب سے علماء کی زیارت ہوگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو منور فرما دیں گے۔ بیٹھے تو ہیں ہی، تھوڑا سا پیچھے آگے آ جائیں تاکہ آنے والے پیچھے بیٹھ جائیں، آ جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، کچھ پتہ تو چلے سامنے والے کو کہ میرے سامنے کو بیٹھا ہے۔ دائیں بائیں جو ہے نکراں دے وچ پتہ نہیں چل رہا، کوئی ماحول نہیں بن رہا محفل دا۔ ادھر آؤ سامنے، شاباش، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ قاری طیب صاحب تو جوان بندے، ادھر آؤ اجے، ماشاءاللہ۔ جڑے کرسیاں تو بغیر بیٹھ سکتے ہیں نا، وہ فی الحال کرسیاں تو بغیر آ جان ادھر سامنے۔ یہ بڑھیاں دا حق ہے تے بڑھیاں نوں ہی دیو۔ آ جاؤ سامنے آ جاؤ، شاباش۔ محفل کا ماحول بنانے کے لیے ضروری ہے کہ سامنے والے بندے ذرا بیدار ہو کے بیٹھیں۔ بیدار ہیں؟ جو آغاز میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں آخر تک ان کو جلسے کے اندر جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کا ثواب ان کو ملتا رہتا ہے۔ آپ سب سے پہلے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر انصاف ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا آپ پہلے آئیں اور بعد میں آنے والوں کو تم سے اجر زیادہ مل جائے، پہلے آنے والوں کو اجر زیادہ ملے گا۔ تو میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا ہے، بیٹھنا ہے ثواب کی نیت سے۔ کس نیت سے بیٹھنا ہے؟ ثواب کی نیت سے۔ اسٹیج سے بسا اوقات کو ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ سمجھ نہیں آتی،
لیکن سامنے والے جب محبت بھرے انداز میں اپنی حاضری اللہ کی بارگاہ میں لگاتے رہتے ہیں تو فرشتے ان کی نیکیاں کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ بیٹھ کے اپنی حاضری لگا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب قاری صاحب قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں اور مزہ آئے، سرور آئے، ایمان تازہ ہو اور ایمان والوں کا دل تلاوت قرآن سے خوش ہوتا ہے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ فزادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اہل ایمان کے دلوں کے اندر، ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے محبت کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے۔ کس انداز میں؟ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے بھائی؟ اگر شروع سے اس طرح سے ڈھیلے پڑ گئے تو پھر اینڈ میں یہ اس محفل کا کیا بنے گا؟ اتنی سستی اچھی نہیں، محبت سے کہیے اونچی آواز میں سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اور اینڈ تک اسی طرح سے آپ نے بیدار ہو کے بیٹھنا ہے، جا کے بیٹھنا ہے۔ یہ جو نرسریاں ہوتی ہیں جہاں سے پودے ملتے ہیں، وہاں سے ہم جائیں تو کوئی پودا 50 کا ملتا ہے، کوئی 100 کا ملتا ہے، کوئی 500 کا ملتا ہے، کوئی 1000 کا ملتا ہے، کوئی 5000 کا بھی ملتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ پودے لگاتے ہیں تو خوبصورت لگتے ہیں گھر میں۔ ارے بھائی، یہ سبحان اللہ سے آپ کے گھر میں پودا نہیں لگے گا، سبحان اللہ سے آپ کی حویلی میں پودا نہیں لگے گا، سبحان اللہ سے آپ کے صحرا میں پودا نہیں لگے گا۔ یہاں کلہ کی عائشہ مسجد اور مدرسے کے اندر بیٹھ کے سبحان اللہ تم نے کہنا ہے، اور تمہاری جیب بھی حرکت میں نہیں آئے گی، فری میں میرے رب نے جنت کے اندر تمہارے لیے یہ پودے کا انتظام کر دینا ہے۔ خاموش نہ بیٹھیے، جنت کے اندر اپنے پودے کا انتظام فرمائیے۔ جو جتنے پودے لگانا چاہتا ہے محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ اسی طرح سے جب اللہ کا نام لیا جائے، نعرہ لگایا جائے، تو پوری قوت اور محبت اور ذوق اور شوق کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے۔ ایک دفعہ میں دیکھنا چاہوں گا کہ کس کا کتنا ایمان ہے، کتنا ذوق ہے، کتنی محبت ہے، اللہ کا نام کس طرح سے بلند کرتے ہیں۔ آزمانا چاہوں گا، بآواز بلند ذرا اللہ کا نام بلند کرنا میرے ساتھ، نعرہ تکبیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کرسیوں والے بھی بولیں ذرا، یہ نہیں دیکھنا ہم نے تھوڑے ہیں زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ تھوڑے بہتے نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تھوڑے ہیں پکے، اندر سے پکے ہیں۔ اس لیے جہاں بھی بیٹھے ہیں اونچی آواز سے اللہ کا نام نہیں لینا تو پھر نام کس کا لینا ہے بابا؟ جس کے نام پہ صبح سے شام تک کھاتے ہیں، جیتے ہیں، ایک ایک سانس یہ اس کی عنایت ہے، آنکھ اس کی عنایت ہے، یہ چہرہ اس کی عنایت ہے، عقل و شعور اس کی عنایت ہے، کھانا پینا چلنا اٹھنا بیٹھنا یہ سارا اس کی عنایات ہے، یہ سارے کے سارے اس کے کرم ہیں۔ اس کا نام لینا تو پھر کس کا نام لینا ہے؟ محبت سے نام بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اونچی آواز سے تاجدار ختم نبوت، شان قرآن، شان قرآن، نعرہ تکبیر۔ تشریف لاتے ہیں ثنا خان مصطفیٰ اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے۔ انتہائی خوبصورت آواز، دل نشیں انداز، ہمارے اپنے ہی علاقہ کے پھول، محترم جناب قاری حافظ محمد اویس صاحب، وہ تشریف در تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حافظ اویس صاحب بڑا ہی اچھا پڑھ رہے تھے۔ آپ بالکل بے ذوق سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جو کرسیوں کے بغیر ابھی چل سکتے ہیں وہ سامنے آ جائیں۔
یہ جو زیادہ عمر کے ہیں، ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، ان کے لیے کرسیاں چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نوجوان طبقہ نیچے آ جائے، سامنے آئیں، سامنے بیٹھیں اور قریب سے علماء کرام کی زیارت کریں۔ اسی دوران جب حافظ صاحب پڑھ رہے تھے، کافی علماء کرام جلسہ گاہ کے اندر تشریف لائے ہیں۔ حضرت مولانا منیب الرحمن حیدری صاحب، حضرت مولانا غلام مصطفیٰ امدادی صاحب، دیگر علماء کرام جن کا نام مجھے نہیں آتا، ان سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین محترم، یہ جو مدارس ہوتے ہیں، ان مدارس کے اندر انسان کو اس طرح سے پالش کیا جاتا ہے، یہاں آنے والا خالی دامن لے کے آتا ہے، اور یہ لوگ اس طرح سے پالش کرتے ہیں، اس طرح سے چمکاتے ہیں علماء کرام کہ پھر وہ قبر میں بھی چمک نظر آتی ہے، وہ حشر میں بھی نظر آتی ہے، وہ آخرت میں بھی نظر آئے گی، حتیٰ کہ جب ساری دنیا پریشان ہوگی تو جن کی پالش یہاں قرآن سے ہو چکی ہے، ان کے سر پہ ایسا تاج چمکنے والا ہوگا کہ اس کو دیکھ کر دنیا حیران ہو جائے گی کہ ان کو یہ مقام کیسے ملا ہے۔ اس لیے مدارس والوں کا احسان ہوتا ہے اہل علاقہ پر، علم پیاس بجھانے کا یہ فن جانتے ہیں اور اس انداز میں پالش کرتے ہیں کہ بچہ آتا خالی ہے، جب جاتا ہے تو اس کا سینہ قرآن سے منور ہوتا ہے۔ یقین کیجئے ان کی اس محنت اور کاوش کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ صلہ دے دیں تو یہ ناممکن ہے۔ اس انداز میں یہ دین سکھاتے ہیں، اور آج کے دور کے اندر ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے بہت سی پراپرٹی چھوڑتا ہے، بینک بیلنس چھوڑتا ہے، جائیداد چھوڑتا ہے، ایک اچھا بزنس چھوڑتا ہے، حتیٰ کہ دنیاوی آسائش کے لیے جو ممکن ہے ہر چیز کر کے دیتا ہے، لیکن اگر اس نے اس کو انسانیت نہیں سکھائی، دین نہیں سکھایا، تو سمجھ لیجیے اس باپ نے اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ اس معاشرے کے اندر ہر جگہ جس طرف بھی دیکھتے ہیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ آج کا باپ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آنسو بہا رہا ہے، میرا بیٹا مجھے ٹائم نہیں دیتا، آج کی ماں رو رہی ہے، میرا بیٹا میرے قریب نہیں آ رہا۔ تو عرض کر رہا تھا، اپنی اولاد کو اگر کوئی قیمتی تحفہ دنیا کے اندر آپ دینا چاہتے ہیں جو آخرت تک کام آئے تو وہ دین ہے۔ اپنے بچوں کو دین سکھائیں، مدارس کے اندر بھیجیں تاکہ یہ بچے دنیا کے اندر بھی تمہارا سہارا بن سکیں، آخرت کے اندر بھی تمہارا سہارا بن سکیں۔ اس دوران علماء کرام تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا عاصم شاد صاحب، حضرت مولانا امجد معاویہ صاحب، دیگر علماء کرام۔ اب میں دعوت خطاب کے لیے مختصر وقت کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں حضرت مولانا امجد معاویہ صاحب کو، کہ تشریف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پہ اپنے مخصوص انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ ہمارے علاقے کے مشہور و معروف خطیب محترم جناب حضرت مولانا امجد معاویہ صاحب، یہ مسئلہ
بحمدللہ اس اسٹیج سے اٹھایا گیا عظمت اصحاب کا، اور اس زور سے اٹھایا گیا، اس پاور سے اٹھایا گیا۔ عرصہ تو لگا، نشیب و فراز تو آئے، شہادتیں ہوئیں، گردنیں کٹیں، لیکن آج پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں ہر سٹیج سے عظمت صحابہ کے نعرے لگ رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے اس سٹیج سے یہی آواز آتی رہے گی، عظمت صحابہ زندہ باد۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کا مقام، صحابہ کی عظمت کیا ہے؟ بس ایک لفظ میں صرف اتنا کہوں گا، ہزاروں شہادتیں ایک طرف رکھو، ہزاروں داستانیں ایک طرف رکھو، علماء کا ذبح ہونا ایک طرف رکھو، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، مدینہ میں صحابہ چمکتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، زمین پہ اگر قرآن کھولو قرآن میں صحابہ چمکتے ہیں۔ اس دوران ان کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے۔ یہ مفتی صاحب کی کاوش اور ان کا خلوص ہے کہ یہ اس شدید سردی کے موسم میں آپ تشریف لائے ہیں اور پورے ذوق و شوق کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں۔ 2 مہمان ہمارے باقی رہ گئے ہیں اور دونوں سٹیج کی زینت بن چکے ہیں، اور یہ کے بعد دیگر امام کو دعوت دینے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ اعلان کرنا چاہوں گا کہ آخر میں دعا کے اندر ضرور شرکت فرمائیں، اور دعا کے بعد آپ سب کے لیے مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت بہترین انداز میں آپ کے لیے وافر کھانے کا اہتمام کیا ہے، تو تمام دوست کھانا کھا کر پھر تشریف لے جائیں۔ اللہ والوں کی باتیں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں تو بند دل کی شریانیں کھلتی ہیں، ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایک ایسے مہمان تشریف لائے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کچھ عرصہ پہلے ہمارے علاقے کے اندر حضرت مولانا مفتی حسن صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے تھے۔ آج مجھ سمیت بہت سارے علماء کرام، میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے ایسے علماء ہیں جو ان کی بیعت کی ہوئی ہے مفتی حسن صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی۔ آج ہمارے پاس اللہ نے ایک ایسا خوبصورت ہیرا بھیجا ہے کہ اللہ کی خاص نوازشیں ہیں، ان پر خاص رحمتیں ہیں۔ ہم علماء کرام عمومی طور پہ دین کی خدمت کرنے والے تعمیرات کے سلسلے میں دنیا داروں کے محتاج ہوتے ہیں اور ان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دنیا بھی عطا فرماتا ہے اور دین بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محترم جناب حضرت مولانا نعیم بٹ صاحب کو بے شمار اپنی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ دنیا کے اندر بہت کم خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، بلکہ اپنی جیب سے نکال کے ہاتھ پھیلانے والوں کو دیتے ہیں۔ ایسے علماء کی شدید ضرورت ہے۔ اللہ نے علم سے بھی نوازا ہے، خوبصورتی سے بھی نوازا ہے، محبت سے بھی نوازا ہے۔ ٹھیک ہو جی، میں تعارف کروا رہا تھا خلیفہ مجاز مفتی حسن صاحب محترم جناب حضرت مولانا نعیم بٹ صاحب کا، تو ان کا بیان بعد میں ہے، دعا فرمائیں گے آخر میں۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے دعوت دینے جا رہا ہوں اپنے انتہائی پیارے مخلص پیارے دوست، ہمارے علاقے کے اندر تقریباً وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہاں جو پروگراموں کے اعلان ہوئے ہیں، پورے پاکستان کی علماء کرام کی جو مکھن اور کریم ہے وہ لوگ آ رہے ہیں، اور آج کا بیان حضرت مولانا ارشاد صاحب، گمٹالہ کے اندر مولانا قاضی شفیق صاحب، اور خانوال کے اندر مفتی فضل صبح، یہ وہ لوگ ہیں جو سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں، اور ان کی صحبت اختیار کی جائے، ان کے پاس بیٹھا جائے۔
ہمارے پاس ایک ایسا خطیب اس وقت اللہ نے بھیجا ہے، سادہ طبیعت کا مالک ہے، سادہ مزاج ہے، سادہ گفتگو ہے، لیکن اللہ نے بڑے خوبصورت انداز سے نوازا ہے، صاحب علم ہے، صاحب مطالعہ ہے، اور قرآن کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں، کچھ آتے ہیں تو دے کے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کا انتخاب کیا گیا ہے کہ اللہ نے ان کو نوازا ہوا ہے، اور ہم سے آج تک انہوں نے کوئی اس طرح کا جو مطالبہ ہوتا ہے، کوئی فرمائشیں ہوتی ہے، کوئی مطالبات ہوتی ہے، کچھ نہیں۔ اور مجھے یاد ہے غالباً 15 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ علی شیر حیدری رحمت اللہ علیہ نے مجھے کہا تھا، عثمان اللہ تعالیٰ اس سٹیج پہ تجھے عزتیں عطا فرمائے گا، اپنے ہر بیان میں جاتے جاتے ضرور میسج دے کے جانا ہے، پیغام دے کے جانا ہے، خالی باتیں کر کے چھوڑ کے چلے نہیں جانا۔ اور آج دیکھیں گے آپ ان کی خطابت کو، ان کے ذوق کو، ان کی گفتگو کو، کہ آپ کو اس کے اندر قرآن کا ذوق نظر آئے گا، حدیث کا ذوق نظر آئے گا، اور انشاءاللہ جانے کے بعد آپ کے ذہن میں جو باتیں بٹھا کے جائیں گے، پیغام دے کے جائیں گے، آپ کہیں گے کہ ہاں ہم نے اپنے بچوں کو دین سکھانا ہے۔ تشریف لاتے ہیں خطابت کی دنیا کا نایاب ہیرا، خطیب اسلام، خطیب دل پذیر، حضرت مولانا علامہ عثمان بیگ فاروقی صاحب، بھرپور استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر۔